آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضمیر اعظمی فلاحی ہادیہ کے شمارہ جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ تحقیقی مقالہ جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ و سوشل انجینئرنگ عملی مثال، اور اس کے رائٹر امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی ہیں۔ یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ سماجی انجینئرنگ کا کام ٹھوس تحقیق، تفصیلی معلومات اور مستند ڈاٹا کی پشت پناہی چاہتا ہے، جس کے ذریعے گہری منصوبہ بندی ممکن ہو پاتی ہے۔ ہمارا مقصد اس منظم کام کی طرف اپنے قارئین کو متوجہ کرنا ہے۔ معلومات اور ڈاٹا کے بغیر کسی ٹھوس منصوبے کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ یہاں بطور مثال ایک منصوبے کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے ڈیزائن کے لیے ہم کئی مفروضوں کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ یہ مفروضے درست بھی ہو سکتے ہیں اور نادرست بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ریسرچ اور ریسرچ کی بنیاد پر حاصل شدہ مستند ڈاٹا کے بغیر صرف مشاہدے اور اندازے کی بنیاد پر یہ منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کس برائی پر ضرب لگائی جائے؟ یہ بات آ چکی ہے کہ تدریجی سوشل انجینئرنگ کا ایک اہم کلیہ یہ ہے کہ ذہانت کے ساتھ ایسی برائی کا انتخاب کیا جائے جس پر ضرب لگانے سے بہت سی دیگر برائیوں کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ کام سنجیدہ ریسرچ چاہتا ہے کہ ایسی برائیوں کی شناخت کی جائے جو دوسری برائیوں کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اگر معاشرتی بگاڑ پر نظر ڈالیں تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ معاشرتی برائیوں میں نکاح کا مشکل ہو جانا یا نکاح سے وابستہ تقریبات و فضول خرچیاں ایک بڑی برائی ہے۔ اس برائی کی وجہ سے کئی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل خرابیوں کی فہرست پیش کی جا سکتی ہے جن کے فروغ میں نکاح کے مشکل ہونے کا بڑا دخل ہے۔ نمبر 1، لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کی وجہ سے ان کے اندر اخلاقی خرابیاں اور جنسی بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے۔ نمبر 2، بین مذہبی اور عدالتی شادیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ نمبر 3، جہیز کی رسم کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اور اسلام کے قانون وراثت بلکہ نظام وراثت کی پوری عمارت متزلزل ہو رہی ہے۔ نمبر 4، بہت سے گھرانوں کے لیے شادیاں بڑا معاشی بوجھ بن رہی ہیں اور خطیر سرمایہ مفید کاموں کے بجائے فضول ضائع ہو رہا ہے۔ نمبر 5، قرضوں اور خاص طور پر سودی قرضوں کا بھی ایک سبب یا تو راست طور پر شادیوں کی تقریبات ہوتی ہیں، یعنی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں، یا پھر بالواسطہ طور پر شادیاں ان کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں، یعنی جمع پونجی تو شادیوں میں خرچ ہو جاتی ہے، پھر بیٹے کے کاروبار یا تعلیم کے لیے یا گھر بنانے یا بیماری کی صورت میں علاج کے لیے قرض لینا پڑتا ہے۔ نمبر 6، ماں باپ کے اندر اور لڑکیوں کے اندر بھی ذہنی تناؤ اور نفسیاتی امراض کی نمو ہو رہی ہے، اموات بھی ہونے لگی ہیں بلکہ خودکشیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ نمبر 7، خوشگوار ازدواجی زندگی میں یہ مسئلہ ایک بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں بلکہ دونوں کے خاندانوں کے درمیان بھی شادی سے متعلق رسوم تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ بعض تنازعات کورٹ کچہری بلکہ قتل و خودکشی پر بھی منتج ہوتے ہیں۔ نمبر 8، بہت سی صورتوں میں لڑکوں پر ان کی بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے یا شادی کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں اور حقوق ادا کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس سے بھی ازدواجی تنازعات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 9، لڑکیوں کی پیدائش بعض لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہونے لگی ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو روکنے یا لڑکی کی پیدائش پر ماں کو تنگ کرنے کے رجحانات مسلم معاشرے میں نسبتاً کم سہی لیکن بڑھنے ضرور لگے ہیں۔ نمبر 10، خواتین کے حقوق کے اتلاف کی کئی قسمیں اس مسئلے سے وابستہ ہیں۔ نمبر 11، ضیاع وقت، رات میں دیر تک جاگنے، نمود و نمائش اور اس جیسی متعدد خرابیوں کا سرچشمہ بھی کئی جگہ شادی کی رسوم ہیں۔ اسلام کی معاشرتی اسکیم میں آسان نکاح کی بڑی مرکزی اہمیت ہے۔ عفت و پاک دامنی، عصمت کی حفاظت اور نسل کی حفاظت اسلام کی ایک اہم قدر ہی نہیں
بلکہ ان تحفظات خمسہ میں سے ایک ہے جنہیں علماء دین شریعت اسلامیہ کے مقاصد قرار دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مجرد نہ رہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ نکاح کا مشکل ہونا اسلام کے اس اہم حکم کی تعمیل میں رکاوٹ کا باعث ہے، اس لیے اسلام کے مزاج سے راست متصادم ہے۔ اس طرح معاشرتی اصلاح کے لیے ہم نے ایک ایسی بڑی برائی کا انتخاب کیا جو بہت سی برائیوں کا راست یا بالواسطہ طور پر سبب بن رہی ہے اور جس کی اصلاح سے متعدد معاشرتی خرابیوں کی اصلاح میں مدد مل سکتی ہے۔ اس برائی کے سلسلے میں واعظ و نصیحت، تذکیر و تقریر اور جلسوں و مہمات کے سلسلے تو برسوں سے جاری ہیں، لیکن اسے سماجی اصلاح کے سنجیدہ منصوبے کا عنوان بنانے کی ضرورت ہے۔ معاملات، اخلاق، سماجی رویوں وغیرہ امور میں غور و فکر کر کے اور سنجیدہ تحقیق کی بنیاد پر ایسی ہی دیگر بڑی برائیوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، پھر ان کی اصلاح کا ٹھوس منصوبہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ مستقبل کے اندیشے۔ سماجی برائی کے انتخاب کے لیے جن عوامل کو ہم نے پیش نظر رکھا ہے ان کا تعلق حال سے یا آج کے زمانے سے ہے۔ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سوشل انجینئرنگ کا منصوبہ صرف آج کے احوال پر نظر رکھ کر مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مستقبل کے احوال کا اور رجحانات کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کام بھی سنجیدہ ریسرچ چاہتا ہے، تاہم زیر بحث مثال کے سلسلے میں درج ذیل رجحانات کو صاف محسوس کیا جا سکتا ہے اور ان سے ممکنہ مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہندوستان کا شہری معاشرہ تیزی سے مغرب کی تہذیبی، معاشرتی اور اخلاقی قدروں کا اثر قبول کر رہا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کی پوری طاقت بھی ان قدروں کو مقبول بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ غیر مسلموں کے متوسط طبقات میں اب تیزی سے لیو ان ریلیشن اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے فیشن عام ہونے لگے ہیں۔ ان شارٹ کے ایک سروے کے مطابق 80% ہندوستانی لیو ان ریلیشن کی تائید کرتے ہیں۔ اس سروے پر ہم یقین نہ بھی کریں تب بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رجحان اب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے نہ صرف اس کی اجازت دے دی ہے بلکہ یہ بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کی عمر سے پہلے شادی کرنا تو غیر قانونی ہے، لیکن ساتھ رہنا اور جنسی زندگی گزارنا قانوناً ممنوع نہیں ہے۔ ہم جنسی بلکہ ہم جنس شادیاں بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ رجحانات مستقبل میں مسلم نوجوانوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اخلاقی اور جنسی بے راہ روی کا چیلنج اور زیادہ شدید ہوگا۔ اس سلسلے میں پائی جانے والی حساسیت کم ہوگی۔ جلد نکاح ان ممکنہ خرابیوں کے آگے بند باندھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر نکاح مشکل رہے اور اس میں تاخیر ہوتی رہے تو ان رجحانات کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں مسلم نوجوانوں خصوصاً لڑکیوں میں بے راہ روی کو عام کرنے اور محبت کی شادی بلکہ شادی سے پہلے ہی گرل فرینڈ کے جھانسے میں ان کو پھنسانے کے لیے نہایت منظم تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ یہ مسئلہ بھی آئندہ شدید تر ہوگا۔ اس کا حل بھی یہی ہے کہ شادیاں آسان اور جلد سے جلد ہوں۔ نمبر 3، جس طرح کے چیلنجوں کا اس وقت مسلم امت کو سامنا ہے اور جس طرح حکومتیں ان کی تعلیمی و معاشی ترقی کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو رہی ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی ترقی پر توجہ دیں، اپنے محدود وسائل کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی، معاشی، سماجی اور سیاسی ترقی اور حصول قوت کے مقصد پر خرچ کریں۔ شادی کی تقریبات پر بے پناہ خرچ ہر حالت میں ایک برائی ہے، لیکن مستقبل میں جن مسائل اور چیلنجوں کا ہمیں سامنا درپیش ہے اس کے تناظر میں اس برائی کی شناخت اور اس کے نقصانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔
اس لیے نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا آج بھی ضروری ہے، لیکن مستقبل میں اس کی ضرورت اور شدید ہو جائے گی۔ اس ممکنہ صورتحال کا بھی تقاضا ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر کرنے کی مہم جلد سے جلد اور تیز سے تیز تر کی جائے اور اسے مؤثر بنایا جائے۔ فوقی معمول جو آسان نکاح کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ سوشل انجینئرنگ کی ایک ضرورت یہ ہے کہ ان بڑے معمولات کو تلاش کیا جائے جو برائی کو فروغ دینے کا سبب بن رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آسان نکاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ دوسرے سماجوں کے اثرات سے ہمارے یہاں بھی نکاح ایک بڑا جشن بن گیا ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں ایک عام آدمی زندگی بھر جو دولت کماتا ہے اس کا 1/3 حصہ شادیوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہاں شادیوں کی انڈسٹری ایک بڑی انڈسٹری ہے۔ تقریباً $50 ملین اس مندی کے زمانے میں بھی 30% سالانہ کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کی شادیوں کی فضول خرچی بدنام زمانہ ہے، بلکہ انگریزی میں محاورہ ہی موجود ہے، بگ فیٹ انڈین ویڈنگ۔ یہ ہمارے ملک کی مقامی تہذیب کا اثر ہے جو مسلمان قبول کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی یہ زندگی کا سب سے بڑا جشن بن چکا ہے۔ چنانچہ لوگ اس کے لیے زندگی بھر جتن کرتے ہیں اور پوری زندگی کی کمائی اس جشن کی نذر کر دیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایک ادھیڑ عمر کا باپ یہی کہتا پھرتا ہے کہ مجھ پر ایک بیٹی کی یا 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کمانا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بیرون ملک ملازمت کے لیے بھیجنا ہے۔ گویا نکاح زندگی کا سب سے بڑا بوجھ، سب سے مشکل چیلنج اور سب سے اہم مالیاتی پروجیکٹ بن چکا ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی کو اپنی زندگی میں درپیش ہوتا ہے۔ پورا سماج اس کے سلسلے میں خصوصی اہتمام کی توقع رکھتا ہے۔ گھر میں بیٹی ہے تو لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ اس کی شادی کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ شادی طے ہو جائے تو ہر ایک پوچھتا ہے کہ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں۔ دور و نزدیک کے تمام قرابت داروں کو امید ہوتی ہے کہ انہیں مدعو کیا جائے، مدعو نہ کیا جائے تو ناراضگی ہوتی ہے۔ شادی خانے کا معیار، دعوت کا معیار، جہیز کا معیار، VIP مدعوین کی موجودگی، ان سب سے شادی کرنے والے خاندان کی سماجی حیثیت اور مقام و مرتبے کا تعین ہوتا ہے۔ کئی خاندانوں میں قریبی مہمانوں کو تحفے دینے یا کپڑے پہنانے کا بھی رواج ہے جو ایک بڑا معاشی بوجھ ہوتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مالدار تاجر، نامور سیاستداں، بڑے مذہبی قائدین وغیرہ ان کی تقریبات کو رونق بخشیں۔ اس طرح فوقی معمول پر جو کچھ ہم نے مارچ 2021 کے شمارے میں لکھا تھا وہ یہاں پوری طرح صادق آتا ہے۔ اس فوقی معمول کی وجہ سے سادہ شادی کرنا کسی خاندان کے لیے آسان نہیں ہے۔ شادیوں کو آسان بنانے کے لیے اس بات کی خصوصی مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ اس کی یہ میگا سیلیبریشن کی حیثیت ختم ہو جائے۔ یہ بالکل جاہلی تصور ہے جس کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح نہایت آسان اور سادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی نہیں دی گئی۔ اب ہمارے معاشرے میں جہیز وغیرہ کے حوالے سے بیداری لانے کی کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن یہ کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ اس تقریب کے ساتھ عظیم جشن یا میگا سیلیبریشن کی جو کیفیت ہے اسے ختم کیا جائے۔ بے شک نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن ہماری زندگی میں اور بھی بہت سے خوشی کے مواقع آتے ہیں۔ بچے کی پیدائش بھی خوشی کی بات ہے، امتحان میں کامیابی، نئی تجارت یا دکان کی شروعات، ملازمت میں ترقی، نئے گھر کی تعمیر، یہ سب خوشی کے موقع ہیں۔ لیکن ان خوشیوں کا جشن منانے کے لیے کبھی 1500 کلومیٹر سے مہمان مدعو نہیں کیے جاتے، نہ اس کے لیے قرض لیا جاتا ہے، اور نہ زندگی بھر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے کسی جشن میں شرکت کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ موقع اور فرصت ہو اور دل چاہے تو مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں یا اپنی استطاعت کے مطابق ہلکی پھلکی دعوت کر دیتے ہیں، اور کبھی کچھ نہیں کرتے، صرف مبارکبادیاں وصول کرتے ہیں۔ نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی سادہ ہونا چاہیے۔ ہماری اصلاحی کوششوں میں دلہن کی جانب سے ضیافت کو تو معیوب باور کرایا جاتا ہے، لیکن دولہے کی جانب سے ہونے والی پرتکلف دعوتوں کو بھی ولیمے کے نام پر روا رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ولیمے کی سنت کا مطلب کیا ہے۔ ایک صحابیہ روایت کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے نکاح کے بعد صرف 2 مد یعنی تقریباً 1 کلو جو سے ولیمہ کیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا، کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مہنگی شادی ایک قبیح سماجی رسم اور بہت سی خرابیوں کے لیے ذمہ دار معمول بن چکی ہے۔ شادی کی پرشکوہ تقریب اب ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے۔ جب چیزیں انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہیں تو ان میں سماجی جبر شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی مطالبہ کرے نہ کرے، ایک عام آدمی پر یہ سماجی جبر ہے کہ وہ اپنے خون کا آخری قطرہ نچوڑ کر اپنی بیٹی کی شادی میں پرتکلف دعوت کرے۔ اس لیے اس انسٹیٹیوشن کو اور اس سے وابستہ سماجی جبر کو ختم کرنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس موقع پر استعداد ہو تب بھی پرتکلف دعوت ہرگز نہ کی جائے۔ اب دینی حلقوں میں جشن کی نئی قسمیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ محفل نکاح میں خطبہ نکاح کے نام پر تقریر کے لیے بڑے مقررین خاص طور پر مدعو کیے جاتے ہیں۔ وہ اہتمام سے تشریف لے جاتے ہیں۔ رکوع میں تمام القابات کے ساتھ ان کا نام نامی شائع کیا جاتا ہے، اور ان کے معتقدین انہیں سننے کے مبارک مقصد سے شادی کی تقریب میں بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ ان سب نئی رسموں سے بھی میگا سیلیبریشن کا تصور مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ خطبہ نکاح کا مقصد اس مبارک موقع پر اللہ کو یاد کرنا اور عاقدین کو یاد دلانا ہے۔ دیگر دعاؤں کی طرح یہ مبارک عمل بھی نہایت سادہ اور آسان ہے۔ لڑکی کا باپ یا آسانی سے دستیاب کوئی بھی مسلمان یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ اس عمل کو اتنا ہی آسان اور سادہ ہونا چاہیے۔ اس طرح اس بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم فوقی معمول جو آسان نکاح کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ نکاح کے ساتھ ایک بڑے جشن بلکہ زندگی کے سب سے بڑے جشن کا وابستہ ہو جانا ہے۔ اخلاقی نقطۂ کور۔ اس سے پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ بعض اخلاقی مسائل کے سلسلے میں حساسیت اس لیے نہیں ہوتی کہ سماج میں اس مسئلے کی موجودگی نظر نہیں آتی یا ارباب حل و عقد اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اسے ہم نے اخلاقی نقطۂ کور کا نام دیا تھا۔ شادیوں کا ایک بڑا جشن بن جانے کا یہ فوقی معمول بھی اخلاقی نقطۂ کور بنا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کی رسم کو، دلہن کی جانب سے ہونے والی دعوت کو یا شادیوں میں ناچ گانے وغیرہ کو تو برائی سمجھا جانے لگا ہے، لیکن شادی کی پرتکلف تقریب اور اس کے ساتھ وابستہ تکلفات کو عام طور پر مصلحین بھی برائی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی تحقیق کا موضوع ہے کہ اتنی بڑی اور نقصان دہ رسم کیوں ابھی تک اخلاقی نقطۂ کور کی زد میں ہے اور کیوں اس کے سلسلے میں حساسیت پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس برائی کے سلسلے میں حساسیت پیدا کی جائے اور لوگوں کو اس کے نقصانات دکھائے جائیں۔ شادی کی تقریبات کے مثبت مقاصد۔ ہر سماجی معمول کچھ اچھے مقاصد بھی اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ انہی اچھے مقاصد کی خاطر اس کی شروعات ہوتی ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے اس کے ساتھ نقصانات وابستہ ہونے لگتے ہیں۔ اصلاحی تحریک اگر ان معمولات کے مثبت پہلوؤں اور اچھے مقاصد کے حصول کے لیے متبادل طریقے فراہم نہ کرے تو انہیں بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شادی کی پرتکلف تقریب کے مثبت مقاصد، چاہے ان کی حیثیت بہت ذیلی اور جزوی ہی کیوں نہ ہو، کیا ہو سکتے ہیں۔ ان مثبت مقاصد کی تکمیل کے لیے متبادل معمولات کیا فروغ دیے جا سکتے ہیں۔ شادی کی تقریبات کے ساتھ جشن کے وابستہ ہو جانے کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریبات خاندان کے افراد کے لیے گیٹ ٹو گیدر کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بڑھتی مصروفیات اور شہری زندگی کی ہمہ ہمی میں اکثر خاندان کے افراد ایک دوسرے سے برسوں مل نہیں پاتے۔ روزگار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے ایک بڑے کنبے کے خاندان جگہ جگہ منتشر ہو جاتے ہیں، اور ایسے خاندان شادی کی تقریب کے بہانے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تقریبات میں شرکت کا دباؤ لوگوں کو سفر کرنے اور جمع ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں شادیاں ہی خاندان کے اجتماع کا ذریعہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مثبت اور اچھا مقصد ہے جو ان تقریبات سے حاصل ہوتا ہے، لیکن بدلتے ہوئے سماجی حالات کے نتیجے میں
اب ان تقریبات کا نقصان دہ پہلو ان کے فائدوں پر غالب آ گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ اور طریقے سوچے جائیں اور نئے معمولات کو فروغ دیا جائے۔ مثلا ایک معمول جو تحریک سے متعلق ایک بزرگ نے اپنے خاندان میں جاری کیا ہے وہ مجھے بے حد پسند ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کو باقاعدہ ایک تنظیم کی شکل دی، خاندان کے بڑے لوگوں پر مشتمل ٹرسٹ قائم کیا، اس کے تحت فنڈ قائم کیا اور سال میں ایک دفعہ اس ٹرسٹ کے تحت اپنے کنبے سے متعلق تمام خاندانوں کو وہ جمع کرتے ہیں اور باقاعدہ اجتماع کی شکل دیتے ہیں۔ اس موقع پر کسی اہم بیرونی شخصیت کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، کچھ اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، بچے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، امتحانات اور مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کرنے والے بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں، بڑوں کے اہم کارناموں کو بھی نمایاں کیا جاتا ہے، مردوں عورتوں کی متعین ایجنڈے کے ساتھ باقاعدہ نشستیں ہوتی ہیں، خاندان کے مشترک مسائل زیر غور آتے ہیں، کسی کے معاشی یا کسی اور قسم کے مسائل ہوں تو مشترک فنڈ سے یا خاندان کے دیگر افراد کے تعاون سے ان کے حل کی راہیں نکالی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ سالانہ تقریب جہاں ملاقاتوں کا ذریعہ بنتی ہے، وہیں افراد خاندان کے مسائل حل کرنے کا، بچوں میں سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب اور ہمت افزائی کا، اچھے نمونوں کو سامنے لانے کا اور اصلاح و تربیت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا خرچ مشترک فنڈ سے اور حسب سہولت پورا کیا جاتا ہے، اس لیے کسی خاندان پر بوجھ نہیں بنتا۔ سماجی اصلاح کی خاطر پرانے معمولات کی جگہ نئے معمول کی تخلیق اور اس کی ترویج کی یہ بہت اچھی مثال ہے۔ اگر یہ معمول مستحکم ہو جائے اور اس سالانہ پروگرام میں شرکت ضروری ہو جائے تو خود بخود شادیوں کی تقریبات میں شرکت کم ہو جائے گی، اور جو مثبت مقصد اس پرانے معمول سے یعنی شادی کی تقریبات سے حاصل ہوتا تھا وہ بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا نظام تمام خاندانوں کے لیے ممکن نہ ہو، ہم اسے صرف متبادل معمول کی وضاحت کے لیے بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ یہ سماجی مصلحین کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کر کے ایسے نت نئے بہتر متبادلات اور بہتر و قابل عمل معمولات تجویز کریں اور انہیں فروغ دینے کی کوشش کریں۔ عملی و شرعی مشکلات اور ان کا حل۔ آسان نکاح کا مطلب صرف نکاح کی تقریب کا آسان ہونا نہیں ہے، بلکہ نکاح کی راہ میں درپیش سماجی، تہذیبی اور قانونی رکاوٹوں کا بھی ممکنہ ازالہ ضروری ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی نکاح کرنا چاہے تو اس کے بچے اور سماج رکاوٹ نہ بنے، مطلقہ اور بیوہ نکاح کرنا چاہے تو اسے لوگوں کی ناپسندیدگی اور طنز و تشنیع کا خوف نہ ہو۔ آسان نکاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زوج کے انتخاب کے لیے امکانات کا دائرہ وسیع ہو۔ ذات پات، کفر کی غلط تعبیر، معیار زندگی سے متعلق مادہ پرست تصورات وغیرہ کی وجہ سے بہت سے خاندانوں میں یہ دائرہ بے حد محدود ہو جاتا ہے اور اس سے بھی نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں نکاح کی راہ میں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ بلوغ کے ایک لمبے عرصے کے بعد ہی لڑکے تعلیم مکمل کرتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب لڑکیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اگر جلد شادی کر دی جائے اور خانہ داری کی ذمہ داریاں کندھوں پر آ جائیں تو تعلیم کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہماری ایک اہم سماجی ضرورت ہے۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح سے نہ لڑکے کی تعلیم رکے اور نہ لڑکی کی، اس کا انتظام ضروری ہے۔ علماء کرام اس پر غور کریں اور شریعت کی رہنمائی میں ممکن ہو تو ایسا راستہ نکالیں کہ تعلیم کو منقطع کیے بغیر بھی لڑکے لڑکیاں نکاح کے بندھن میں آ سکیں۔ کیا ایسی صورت ممکن ہے کہ تعلیم مکمل ہونے اور لڑکے کے صاحب روزگار ہو جانے تک لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری ان کے ماں باپ بدستور سنبھالیں؟ مقصد یہ ہو کہ بچے جائز رشتے میں بچ جائیں، گرل فرینڈ نہیں، جائز شرعی بیوی سے اسلام کے منشا کے مطابق سکون حاصل کریں۔ کم عمری میں نکاح سے بھی بہت سی خرافات خود بخود کم ہوں گی۔ عرب اور مغربی ملکوں میں علماء نے اس سلسلے میں کچھ فتوے دیے ہیں۔ ہمارے ملک میں اسلامی فقہ اکیڈمی نے نکاح میں ایسی شرطوں کی اجازت دی ہے جن سے نکاح کے مقاصد پر
کوئی ضرب نہ لگتی ہو۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر شریعت کے دائرے میں قابل عمل حل ڈھونڈنا اب ایک بڑی سماجی ضرورت بن گئی ہے، ورنہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا فتنہ اب مسلمان خاندانوں کے دروازوں پر بھی دستک دے رہا ہے۔ اصلاح کی زبان۔ اخلاقی حساسیت کے سلسلے میں اصلاح کی زبان کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم واضح کر چکے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن برائیوں کے بارے میں سوسائٹی میں حساسیت کی کمی تھی، ان کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص زبان کا استعمال کیا۔ مثلاً عربوں میں سود کا رواج عام تھا اور اسے بڑی برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے ادنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ جس گناہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا موازنہ فرمایا ہے، وہ اس معاشرے میں بھی رذالت اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس برائی کے سلسلے میں پائی جانے والی نفرت و کراہیت کو استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے سلسلے میں بھی یہ حساسیت پیدا کی کہ یہ بھی شدید اخلاقی گراوٹ کا مظہر ہے۔ یوم حج اور شہر مکہ کی حرمت عربوں کے نزدیک مسلم تھی۔ اس حرمت کی پامالی کو وہ شدید جرم سمجھتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مشہور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ بے شک تمہارا خون، تمہارے اموال اور عزت و آبرو ایک دوسرے پر بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس شہر میں، اس ماہ میں اس دن کی حرمت ہے۔ بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے لیے شدید وعیدیں سنائی ہیں۔ ان کا مقصد بھی ان گناہوں کے سلسلے میں حساسیت پیدا کرنا ہے۔ بعض اخلاقی تعلیمات کے سلسلے میں لوگوں کو حساس بنانے کے لیے انسانوں کے جذبات کا نہایت خوبصورتی سے استعمال فرمایا ہے۔ مثلاً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے عیوب بے نقاب نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ یہ اسلوب قرآن مجید نے بھی اختیار کیا ہے۔ مثلاً غیبت کو قرآن ایک ایسے کریہ عمل سے تشبیہ دیتا ہے جس سے ہر انسان شدید کراہیت محسوس کرتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اصلاح کی ایک ایسی زبان تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جس سے ان رسوم کی شناخت واضح ہو اور ان کے سلسلے میں لوگ حساس ہو جائیں۔ ہماری مروج زبان میں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن سے بالواسطہ طور پر برائی کے استحکام میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً باپ کی ذمہ داریوں میں لڑکے کے حوالے سے زیادہ ذکر تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے، لیکن لڑکی کے حوالے سے اس کی شادی کا ہوتا ہے یا کسی کو نکاح کی ترغیب دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ کی شادی کی دعوت پر بریانی کا انتظار ہے۔ ایسے جملوں، محاوروں، کہاوتوں اور اصلاحی مواعظ کی ایسی زبان کی بھی شناخت درکار ہے جو اس برائی کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دیگر سماجی عوامل۔ نکاح کو آسان بنانے اور جہیز اور دیگر خرافات کے خاتمے کے لیے درج ذیل سماجی عوامل پر بھی توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1، لڑکیوں کی تعلیم۔ جہیز کی رسم کے پیچھے یہ احساس کار فرما ہوتا ہے کہ لڑکیاں بیچاری ہیں، ان سے نکاح کر کے ہم ان کو سہارا دے رہے ہیں، گویا ان پر احسان کر رہے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی اکثر یہ لہجہ آ جاتا ہے۔ مثلاً بیواؤں کی شادیوں کو خاص طور پر ان پر احسان سمجھا اور باور کرایا جاتا ہے۔ لڑکے کی تعلیم پر خرچ کیا گیا ہے جس کا فائدہ لڑکی کو بھی ملنے والا ہے، اس لیے اس احسان کی قیمت یا لڑکے پر ہوئی سرمایہ کاری کا منافع حاصل کرنے میں ہم حق بجانب ہیں۔ ان تصورات کا بھی خلاف اسلام ہونا ظاہر ہے۔ اسلام کے نزدیک نکاح ایک معاہدہ ہے۔ خاندان کے لیے عورت اور مرد دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں کا رول ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں۔
اس لیے نکاح کر کے دونوں نے ایک دوسرے پر احسان کیا ہے۔ اس تصور کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکی بھی تعلیم یافتہ ہوگی تو اس سے غلط تصور کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 2، تقسیم وراثت کے اسلامی نظام کا احیاء۔ اگر وراثت کی شرعی لحاظ سے تقسیم ہو اور لڑکی کو اس کا حصہ ملے تو اس سے بھی جہیز کے لیے عام طور پر پیش کیے جانے والے اہم جواز پر ضرب لگے گی۔ جہیز کا ایک اہم محرک یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کو اور اس کے خاندان کو باپ کی دولت میں حصہ ملے۔ اگر اسے باقاعدہ طور پر شرعی حصہ مل جائے یا ملنے کی ضمانت ہو تو اس سے بھی اس رسم کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 3، ذات پات کا نظام۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے کئی طبقات میں آج بھی ذات پات کے تصورات موجود ہیں۔ ان تصورات کی وجہ سے شادی کے لیے حلقے انتخاب بہت محدود ہو جاتا ہے۔ اس سے لڑکوں کا ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتا ہے اور شادیوں میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ کفر کے نام پر اس نظام کو باقی رکھنے کی کوششوں کی شدید ہمت شکنی ضروری ہے۔ نمبر 4، بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کی شادیوں کی آسانی، خلع و طلاق میں آسانی۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کی شادیاں آسانی سے ہو جاتی تھیں، اس لیے عورتوں کا ڈیمانڈ ہمیشہ رہتا تھا۔ طلاق کے بعد دوسری شادی آسان ہونے کی وجہ سے طلاق اصلاً مرد کے لیے باعث نقصان تھی۔ آسان نکاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح ناکام ہونے کی صورت میں طلاق و خلع کے ذریعے جدائی میں اور دوبارہ نکاح میں بڑی دشواری درپیش نہ ہو۔ لیو ان ریلیشن کے حق میں دلیل یہی دی جاتی ہے کہ شادی کے بعد نبھ نہ سکے تو علیحدگی آسان نہیں ہوتی۔ اسلام نے نکاح کو بھی بے حد آسان رکھا، شرط بس یہ ہے کہ ازدواجی رشتے کے ساتھ ذمہ داریاں وابستہ رہیں۔ رشتے کو توڑنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے۔ علیحدگی کے عمل میں بھی فطری مراحل کے ساتھ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ نکاح، طلاق، خلع، بیواؤں اور مطلقات کے نکاح وغیرہ اسلامی مزاج کے مطابق ہونے لگیں تو اس سے ازدواجی زندگی نہایت آسان ہوگی اور نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں دیر اور مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ریفرنس گروپ کی شناخت اور ان پر کام۔ سماجی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ مختلف معمولات اور روایات کی پشت پر موجود ریفرنس گروپوں کی شناخت کی جائے اور ان پر محنت کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ سے متعلق معاملات میں سب سے اہم ریفرنس گروپ خواتین کا گروپ ہے، خاص طور پر درمیانی عمر کی اور معمر خواتین جو خاندانوں کی روایات اور تقریبات وغیرہ پر اکثر غیر معمولی کنٹرول رکھتی ہیں اور کئی صورتوں میں مرد بھی ان کے دباؤ کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ ہر خاندان میں 2-4 خواتین تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیں تو خود بخود تبدیلی کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ خواتین کے درمیان کام کرنے والی اصلاحی تنظیمیں ہر شہر اور قصبے میں خواتین کے ایسے گروپ تشکیل دے سکتی ہیں جو مستقل ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور آسان نکاح کے لیے صرف بیداری ہی نہ لائیں بلکہ شدید سماجی دباؤ بھی پیدا کریں۔ نوجوانوں کے خصوصی گروپوں کا قیام۔ خواتین کے ساتھ ساتھ ان مسائل پر نوجوان بھی اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ بعض مقامات پر نوجوانوں کی مقامی تنظیموں نے اس محاذ پر بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہر مسلم محلے اور گاؤں میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے نوجوانوں کی تنظیمیں، گروپ یا ٹولیاں منظم کی جا سکتی ہیں جو مستقل برائی کے خاتمے کی جد و جہد کریں۔ اپنے محلے یا گاؤں میں مستقل مصلح اور نگراں کا کردار ادا کریں۔ برائیوں کی روک تھام کے لیے پرامن لیکن زبردست دباؤ پیدا کرنے والے طریقے اختیار کریں۔ بااثر افراد کا عمل۔ سیاسی قائدین، سماجی رہنما، اہم دانشوران و صحافی، علماء کرام، دولت مند افراد وغیرہ کا عمل بھی عام طور پر سماجی روایات اور معمولات کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر ہر شہر یا گاؤں میں قلیل تعداد میں ہی صحیح لیکن بااثر افراد اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ وہ شادی کی پرتکلف تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے اور اپنے گھروں کی شادیوں کو حد درجہ سادہ بنائیں گے تو اس سے بھی تبدیلی کا عمل نہایت آسان ہو جائے گا۔ مصلحین کے منصوبے میں ہر جگہ ایسے بااثر افراد کو تیار کرنا
اور انہیں سادہ اور مثالی شادی کے لیے آمادہ کرنا شامل ہونا چاہیے۔ ادارہ جاتی تعاون، آسان نکاح کے لیے تعاون کی غرض سے ادارہ جات کا قیام بھی اس سلسلے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ بعض ادارے اجتماعی شادیوں کا انتظام کر سکتے ہیں، بعض ادارے اس مقصد کے لیے قائم کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقے سے شادی کے خواہش مند لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے رشتے جوڑیں گے۔ کونسلنگ کے مراکز قائم کیے جا سکتے ہیں جو تبدیلی کے لیے مردوں، عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں کی ذہن سازی بھی کریں اور اس کام میں ان کی مدد و رہنمائی بھی کریں۔ مسلم علاقوں میں آج بھی لڑکیوں کی شادیوں میں مدد کرنے کے لیے طرح طرح کے فنڈ قائم ہیں اور غیر رسمی طور پر بھی لوگ مدد کرتے ہیں۔ یہ نہایت نقصان دہ عمل ہے اور اس سے جہیز اور شادی کی تقریبات میں خرچ کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ شادی کے خواہش مند لڑکوں کی مدد کی جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، گھر بسانے کے لیے اور مہر کی ادائیگی کے لیے، شادی اور ولیمے کی تقریب کے لیے نہیں، ان کی مدد کی جائے یا قرض فراہم کیا جائے۔ سماج کے مختلف اداروں اور طبقات کی جانب سے مشترکہ مہم۔ گزشتہ شمارے میں باطل طاقتوں کی سماجی تبدیلی کی جس مہم کا ہم نے ذکر کیا تھا اس میں یہ بات بھی واضح کی تھی کہ تبدیلی کے اس عمل میں ان طاقتوں کا تعاون سماج کے تمام طبقات حتیٰ کہ کارپوریٹ کمپنیاں تک کرتی ہیں۔ مسلم سماج میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اصلاح کا عمل ایک ہمہ گیر عمل بنے اور سماج کے مختلف عناصر اس میں اپنا رول ادا کریں۔ علمی و تحقیقی پشت پناہی۔ سوشل انجینئرنگ کی سب سے اہم خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ یہ کام علمی و تحقیقی بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے۔ ایسا تحقیقی ادارہ اور تھنک ٹینک درکار ہے جو متعلق سماجی مسائل پر مسلسل تحقیق و مطالعہ کرتا رہے۔ زیر بحث مثال میں آسان نکاح کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ذمہ دار معمولات کیا ہیں، ان معمولات کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان سب کے حوالے سے عام مشاہدے کی بنیاد پر چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں۔ مذکورہ تھنک ٹینک ان امور پر سنجیدہ مطالعات کرائے گا، اصلاحی کوششوں کا جائزہ لے گا، ان کے نتائج کی پیمائش کرے گا، مطالعے کی روشنی میں اصلاحی عمل کو بہتر بنانے کے لیے مفید مشورے دے گا۔ کوششیں آگے بڑھیں گی تو ان کے نتائج کا ٹھوس علمی بنیادوں پر جائزہ لے گا، ان کوششوں میں مطلوب اصلاحات اور انہیں زیادہ مؤثر بنانے کی تدابیر تجویز کرتا رہے گا۔ اس طرح مطالعہ و تحقیق کی ٹھوس بنیادوں پر اصلاحی عمل آگے بڑھے گا۔ تحریک اسلامی کا مطلوبہ رول۔ اسلامی معاشرہ کی تشکیل تحریک اسلامی کا ایک نہایت اہم ہدف ہے۔ اس کے لیے ہر سطح پر اسلامی معاشرہ کے شعبے سرگرم ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا کام مسلم معاشرے میں بہت روایتی کام بن گیا ہے اور تقریروں و جلسوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کسی زمانے میں تقریروں اور جلسوں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا ہے، لیکن اب یہ جلسے اس قدر رسمی بن گئے ہیں کہ ان سے کسی بڑی تبدیلی کی توقع بہت کم ہے۔ تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کے عمل کو سنجیدہ غور و فکر اور تحقیق کی بنیادوں پر آگے بڑھائیں۔ اصلاح کے عمل میں ترجیحات کا شعور اور اصلاح کے طریقوں میں سوشل انجینئرنگ کے مسلمہ اصولوں اور ذرائع کے استعمال کو فروغ دیں۔ اس کے لیے علماء دین اور سماجی مصلحین نیز سماجی محققین اور سماجی علوم کے ماہرین کے درمیان بہتر تال میل اور اشتراک کی فضا پیدا کی جائے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔